خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علم و ادب اور بزم علماء سجی ہوئی ہے ملک کے جید اکابر اوتھینٹک علماء اکرام الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے آپ کے ہمارے دل پسند جناب حضرت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، میں بھی آج ظلم کا شکار ہوا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہ میں راستے میں آ رہا تھا اور ایک قطار کیوں لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی، اچھا اچھا، تو رکشے وغیرہ درمیان میں گھس گئے۔ تو یہ بھی ظلم ہے نا؟ یہ بھی ظلم ہے، ظاہر ہے آج انصاف کے حق پہ بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا حضرت انٹرسٹنگ بات یہ، آپ تاخیر سے تو آئے مگر تاخیر آئے الحمدللہ اور بالخیر آئے الحمدللہ۔ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ قانون کے فوائد کے حوالے سے اگر میں سوال پوچھوں، قانون کے کیا فوائد ہیں اجتماعی فوائد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، بہت ہی اہم سوال کیا اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہ اور ہمارے پیارے مفتی صاحب مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب بھی اس پر فرما رہے تھے، تو میں انہی کے کلمات کی روشنی میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جن ممالک میں سلمان بھائی آج بھی قانون کی عملداری ہے، جی سو کالڈ عملداری کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ جرائم کی شرح انتہائی کم ہے، انتہائی کم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جہاں پر عدل و انصاف کا دور دورہ ہے کہ وہاں پر اگر ملک کا سربراہ بھی اگر کسی جرم میں ملوث پایا جائے تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا عام لوگوں کی طرح۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر عدل و انصاف کا مساویانہ نظام قائم ہے تو وہاں پر جرم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو عدل و انصاف کا قانون پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جرائم کی شرح یا تو ختم ہو جاتی ہے یا انتہائی کم ہوتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک ملک میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر تو جیلیں کم پڑ رہی ہیں، ایک ملک کے حالات میں پڑھا کہ وہاں پر جیلیں جو ہے وہ خالی ہو چکی ہیں اور وہ عنقریب اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ جیلوں کو کیا کیا جائے، بند کیا جائے، اور جو وہاں پر لوگ نوکریاں کر رہے ہیں تو وہ نوکری سے فارغ ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے، تو ان کو روزگار کہاں پر دیا جائے؟ آلٹرنیٹیو جی، تو دیکھیں اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرنے کے لیے جاؤ تو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرنے کے لیے جاؤ لوگوں کے درمیان تو دیکھو عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا۔ جب عدالت میں اپنے کسی کے لیے بھی گواہی دینے کے لیے جاؤ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرمایا کہ اے ایمان والو، گواہی دینے کے لیے، سچی گواہی دینے کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ تم قائم رہو۔ اسی طریقے سے دو لوگوں کے مابین، دو مسلمانوں کے مابین جھگڑا ہو جائے تو فرمایا کہ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، اگر وہ بغاوت سے ہٹ جائیں تو فرمایا کہ آپس میں عدل و انصاف سے صلح کرا دو۔ جب ناپ تول میں معاملہ آ جائے، بے و شرح کا معاملہ آ جائے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، فرمایا کہ عدل کے ساتھ ترازو کو تولو اور اس میں کمی یا بیشی نہ کرو، کمی نہ کرو، اس میں عدل و انصاف کے ساتھ تولو۔ اسی طریقے سے جہاں پر رشتہ داروں کا معاملہ آ جائے تو فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بات کہو عدل و انصاف پر مبنی بات کہنا، چاہے سامنے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کس طریقے سے فرمان جاری فرما رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں کہ عدل و انصاف میں بسا اوقات رشتہ داروں کا معاملہ آ جائے نا تو بندہ ہلکا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو کچھ بھی رشتہ دار ہے میرا، کیا کروں، رشتہ داری خراب نہیں ہونے دینی۔ اچھا، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ جب بندہ پھنستا ہے اس وقت کہ جب اپنی ذات کا معاملہ آ جائے، ذات کا معاملہ آ جائے تو کسی صورت میں بندہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا کہ کچھ بھی ہو جائے، میرا مال خرچ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرے ساتھ والے کی جان کیوں نہ چلی جائے، میں ذلیل ہونے سے بچ جاؤں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کا اصول کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اگر کہیں پر یہ معاملہ آیا کہ فاطمہ بنت اسد نے چوری کی تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، اگر اس کے بدلے میں میری بیٹی بھی ہوتی، تعلیم امت کے لیے فرمایا، تو میں اسے بھی سزا دیتا
لیتا, عدل و انصاف سے کام لیتا. اور ایک جنگ کے موقع پر میں آخری بات عرض کر رہا ہوں اس ضمن میں کہ آپ نے حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑی لگائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے انصاف چاہیے, انصاف کے بغیر بات نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انصاف لے لو. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری ننگی پیٹھ پر مارا ہے, آپ قمیص مبارک ہٹائیے, میں وہاں سے عدل و انصاف لینا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام دم بخود, لیکن آقا علیہ السلام آگے بڑھے, قمیص مبارک ہٹائی تو مہر نبوت چمک رہی تھی. وہ صحابی چمٹ گئے, عرض کی یا رسول اللہ کوئی عدل و انصاف, کوئی بدلہ نہیں لینا تھا, بس چومنا تھا اس مہر کو. جہاد میں جا رہا ہوں اور آپ کے جسم اقدس سے مس ہونا چاہتا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے عدل و انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش فرمایا, اپنی قمیض مبارک اٹھائی. حضور یہ فرمائیے گا مفتی اعظم پاکستان کہ قبلہ مطلب اہل کی موجودگی میں نا اہل کو اور بہتر کی موجودگی میں کمتر اور ابتر کو جگہ دینا, کیا یہ انصاف کے منافی نہیں ہوگا؟ کیا یہ ظلم میں شمار نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک صورت ظلم ہے جی, کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ عز و جل تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو تفویض کر دو. ٹھیک ہے. امانت ایک نہایت جامع اصطلاح ہے اور اس کے من جملہ معنی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امانت منصب یا امانت عہدہ یا امانت اقتدار و اختیار تفویض کرنی ہو تو اس کو تفویض کرو جو اس سے کما حق ہو عہدہ برا ہونے کا اہل ہے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علامات قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ, جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو فانتظر الساعہ, پھر قیامت کا انتظار کرو. عرض کیا کہ کیف اضاعتها یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع کر دی جاتی ہے؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ, کہ جب قوم کی زمام اقتدار و اختیار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اصل قیامت تو اپنے وقت مقررہ پر آ جائے گی, لیکن قیامت صغریٰ یہیں برپا ہو جائے گی جب حقوق پامال ہوں گے, حقداروں کو حق نہیں ملیں گے. ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ قانون کی اہمیت کیا ہے, تو قانون ہی دراصل وہ ڈایاگرام ہے, قانون ہی وہ میزان ہے کہ جس پر حقوق کو پرکھا جاتا ہے, کیونکہ اسی میں حدود متعین کر دی جاتی ہیں کہ کس کا حق کیا ہے اور کس کا حق کیا ہے, عدل کیا ہے, ظلم کیا ہے, اور انسانوں کے باہمی معاملات میں وہ ریڈ لائن کون سی ہے کہ جس کو کراس کرے گا تو ظلم کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. وہ ظلم جس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ, کہ یہ ظلم قیامت کے دن تہ در تہ ظلمتوں کی صورت میں ظاہر ہوگا. اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, وہ جدھر جا رہے ہوں گے ان کے آگے بھی نور ہوگا, دائیں جانب بھی نور ہوگا. تب یہ منافق اور ظالم اور فساق کہیں گے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, نقتبس من نورکم, ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں چند قدم اٹھا لیں. تو ان کا جواب ملے گا کہ اس نور کی دعوت تو تمہارے پاس آئی تھی, لیکن تم نے اسے ٹھکرا دیا تھا, تم نے اسے رد کر دیا تھا. اگر تم نے اس وقت قبول کیا ہوتا تو آج بھی تمہارے ہر سو نور ہی نور ہوتا, خیر ہی خیر ہوتی اور برکت ہی برکت ہوتی. کیا فرمایا, خوبصورت ارشادات فرمایا. مفتی صاحب قبلہ مجھے یہ بتائیے گا, آج ہماری اس قوم کو ہر مرحلے پر یہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ اس کو لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے.
یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے اور ڈیفینیٹلی ایک نظام بھی ہے، سسٹم بھی ہے، اس کو تو نہیں کوئی سسٹم کو تو نہیں کوئی چیلنج کر سکتا، لیکن اب لمبی قطاروں میں قوم لگی ہوئی ہے اور پیچھے سے ایک شخص آتا ہے سیدھا اس لائن کو چیرتا ہوا سیدھا اندر چلا جاتا ہے، اس کے تعلقات ہیں، اور اس شخص کو ترجیح دینا اس قطار میں لگے ہوئے دھوپ میں لگے ہوئے لوگوں کے اوپر، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ہمیں؟ کھلا ہوا ظلم ہے یہ، جی کھلا ہوا ظلم ہے، اور ایک آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ یہ ظلم کر رہا ہے یہ شخص. اور چونکہ ہمارے یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یعنی یہ سب اس کا گریبان بروز حشر پکڑ سکتے ہیں. جی جی بالکل پکڑیں گے، وہ ان کا حق بنتا، رائٹ بنتا. مجھے کسی نے بتایا یو ایس اے میں، کیلیفورنیا میں مجھے کسی نے بتایا کہ لائن لگی ہوئی تھی کھانا وانا لینے کے لیے ہوٹل میں، جی تو ایک عربی آ گیا اور اس نے آگے جو ہے لائن سے آگے آ کے لینے کی کوشش کی، تو فوری طور پہ پولیس کو کال کر لیا گیا اچھا، اور پولیس کو پکڑ کے لے گئی او ہو کہ تم کون ہو تو لائن کو توڑنے والے. تو ہمارے یہاں پہ تو برا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تربیت ہوتی ہے ہر چیز کی. میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو کے جی کے بچے ہوتے ہیں ان کو صرف کیو کی تربیت دیتے ہیں کہ لائن میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح چلنا ہے. صاحب ہمارے آج یہاں کل پہ تو تربیت نہیں ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جن کے پاس اختیار آ گیا، طاقت آ گئی، پیسہ آ گیا، حضرت علی نے فرمایا نا کہ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہوتے ہیں. وہ ایسے بے نقاب ہوئے ہیں آج کہ وہ کہتے ہیں کہ تم سسٹم میں ہو اور ہم خود سسٹم ہیں، ہاں ہمیں چیلنج کر رہے ہو. تو بہت 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 بڑا ظلم ہے یہ. جی تو حضرت مجھے یہ فرمائیے کہ اسلام جو ہے ان کی صرف مذمت کرتا ہے یا اس سسٹم کے حوالے سے؟ یہ تو ظالم سے جب تک اس کا حق نہ دلا دیا جائے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. کل بروز قیامت یہ مظلوموں کو ان کا حق دیں گے، اور حق دینے کی صورت یہی ہوگی کہ اگر ان کے پاس نیکیاں ہیں تو ان کی نیکیاں ان کو مل جائے گی، اور اگر ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں ان ظالمین کے پاس، تو اب ان کے گناہ جو ان کے نامہ اعمال میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو بالکل گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور وہ گناہوں کے اندر ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں. اچھی رہے ماشاءاللہ چل رہی گفتگو انصاف کے حق کے حوالے سے، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ جب آتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو امین بنایا زکوٰۃ کا، اب وہ جو زکوٰۃ کا امین ہے اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، کیا سب سے پہلے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، فقیر شرعی ہیں، کیا سب سے پہلے ان کا حق ہے؟ اچھا ایک سوال یہ، اور اسی میں ایک سوال یہ کہ زکوٰۃ کو صحیح اصل حقدار کے حوالے کرنے کے بجائے ہیلے بہانوں کے ذریعے کسی اور کام میں استعمال کرنا، اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرنا، دونوں کا دیکھیں ایک جواب تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ کوئی امین ہے، کسی کے سپرد زکوٰۃ کی گئی ہے، اور سلمان بھائی یہاں پر دونوں مفتیان حضرات موجود ہیں. یہ امین کا جو منصب ہے یہ بڑا ہی خطرناک ترین منصب ہے. جی کہ امین وہ ہوتا ہے کہ جو امانت داری کو نبھائے، اور اس میں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، این جی اوز بنی ہوئی ہیں کہ جو اس معاملے میں، بلکہ ہمارے مذہبی جو طبقات ہیں وہ بھی اس معاملے میں کچھ خیال نہیں کرتے، کر رہے، اور بھوک باقی ہے رمضان میں، اتنی چیریٹیو آرگنائزیشن ہے. تو جب کسی نے آپ کو وکیل بنایا ہے، امین سے مراد یہاں پر یہ ہوتا ہے وکیل کے جی آپ وکیل ہیں، آپ اس زکوٰۃ کو جہاں پر آپ مناسب سمجھے خرچ کر دیں. تو اب اس کی امانت داری یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو وہیں پر خرچ کرے، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں وہاں پر خرچ نہیں کر سکتا. اس میں اولین ترجیح رشتہ دار جو جی اسی میں دوسرا سوال آتا ہے کہ اب اگر وہ اپنی پسند ناپسند کو دیکھے، جو وکیل ہے وہ اپنی پسند کو دیکھے کہ میں یہاں پر دوں اور یہاں پر نہ دوں، اس چیز کو نہ کرے، بلکہ جو ضرورت مند ہیں جن کو وہ دیکھ رہا ہے تو پرائیورٹی کی بنیاد پر جو پہلے مطلب اس کے پاس ضرورت مند آتا ہے تو اس کی مدد کرے، اور اس کو زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے. حدیث پاک میں ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ہوتا ہے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے. تو اس کی ایک توجیہ محدثین نے یہ بیان کی کہ جو وکیل بنتے ہیں اور اپنے پاس مال رکھ لیتے ہیں زکوٰۃ کا اور پھر اسے ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یہ غلط ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ہیلا کر کے جہاں پر خرچ کرنی چاہیے وہاں نہیں کر رہا ہے، جہاں پر خرچ نہیں کرنی چاہیے اپنے پاس رکھ لی، اپنے رشتہ داروں کو دے دی. اس طرح کرنا بالکل درست نہیں ہے. مفتیان یہاں پر موجود ہیں، ذمہ داری کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، کہ ہیلا وہاں پر ہوتا ہے جہاں بہت بڑی مجبوری ہو. اچھا صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اسی بات پہ میں بات کروں، یہ بہت پریکٹیکل بات ہے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ لوگ چندے جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو ہیلے کر کے مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں. سب سے بڑا غریب میں ہوں. ایک مرتبہ تو یہ معاملہ ہوا ہمارے سامنے کہ جناب وہ فلاں ذمہ دار کا نگران کا گھر بنانا ہے تو کیا زکوٰۃ کو ہیلا کر لیا جائے؟ تو میں نے کہا یہ تو نہیں کر سکتے ہیلا ہم زکوٰۃ کو, نہیں کر یہ تو ہم سکتے. تو غریبوں کے لیے لیتے ہیں زکوٰۃ, مدارس کے لیے لیتے ہیں. ظاہر سی بات. کہا نہیں وہ تو ہم نے لکھا ہوتا ہے نا کہ نا ہر کام نیک کام کرنے میں استعمال کرنے کی اجازت ہے. میں نے کہا اگر اس نیک کام کرنے میں استعمال کرنے کی اجازت ہے کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, اگر تم یہ مطلب لوگوں کو بتا دو تو پھر دیکھتا ہوں تمہیں کتنے لوگ زکوٰۃ دیں گے. ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اچھا سب سے مفتی بڑا صاحب, غریب میں ہوں. مفتی صاحب یہ ہے ایک کہ سوال. ہیلا جی مقصد شرعی کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں مقصد شرعی کو باطل کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پہ لوگ لگا رہے ہیں ہیلے کر کے. مفتی صاحب یہ ایک سوال جو ایلیمنٹ مفتی صاحب نے وضاحت کیا, آپ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ مثال کے طور پہ وہ امین بھی ہے, وکیل بھی ہے, اور رشتہ دار اس کے جو ہے شرعی فقیر بھی ہیں اور حقدار بھی ہیں, تو اپنے رشتہ داروں میں کیا وہ امین زکوٰۃ کو اگر ڈسٹریبیوٹ کرے گا جو کہ فقیر شرعی ہیں سارے کے سارے, تو کیا وہ جائز ہوگا, مناسب ہوگا؟ کیونکہ وہ پہلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ حقدار بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. اچھا تو دو طرح سے اس کے تعلق. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ بہت تیزی سے سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا جو پیسہ آپ نے کہا کسی بھی نیک کام میں, تو آج کل ختم القرآن کی مجالس ہوتی ہیں, کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مساجد غریب ہیں, ختم قرآن کی محفل کرنے کے لیے کیا اس میں آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے ختم قرآن؟ نہیں, بالکل ہرگز جائز نہیں ہے. ختم القرآن کی محفل کو ضروریات دین میں سے نہیں ہے, ضرورت مند کی مدد کرنا ضروریات دین میں سے جس کا اللہ نے حکم دیا. ختم قرآن کا اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اس کے لیے تم چندے کر کے جو ہے کرو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے جی ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی ہوتا ہے, ایک جنرل پاور آف اٹارنی ہوتا ہے. جی اگر کسی کو دیا ہے کہ جو چاہیں نہیں کہ فلان جگہ اس کو آپ خرچ کریں تو اس کا پابند ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ دیا ہے کہ اپنی ثوابدید پر آپ مستحقین میں خرچ کریں تو اس کے اگر اعزاء اقربا میں مستحقین ہیں تو ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی یعنی کہ یہاں مشروط ہو اگر معاملہ تو ڈیفینیٹلی اس کو امانت میں بالکل بھی وہ خیانت نہیں کر سکتا, بل خیانت تو کر ہی نہیں سکتا, لیکن اگر اسے یہ کہہ دیا جائے تمہاری ثوابدید پہ, جس نے بھی جہاں سے بھی سوال کیا تھا وہ یہ جواب سن لیں کہ تو اس کی ثوابدید پر ہے تو وہ جہاں چاہے نیک کاموں میں ضرورت مند کے لیے اس کو خرچ کر سکتا ہے, کیونکہ زکوٰۃ ضرورت مند کا ہی حق ہے. اپنی ذاتیات کو مد نظر نہ رکھے اور ضرورت مند کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کرے جن کو جس شے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام, ایک بریک کے بعد میں پھر حاضر ہوتا ہوں بزم علم و آگہی میں. آپ کا ہمارا ہوگا ساتھ مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. بزم علم و آگہی میں ہمارے ساتھ الحمدللہ آپ بھی ہیں اور مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں. انصاف کا حق آج ہمارا موضوع ہے. انصاف کا حق ہر ایک کو حاصل ہے, وہ غریب ہو, امیر ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ہر ایک کو انصاف کا حق حاصل ہے. لیکن آج یہ حق صرف ان کے پاس ہے جن کے پاس زر ہے, جو اسے خرید سکتے ہیں. یہی معاشرے میں ہماری کمپلین تھی, یہی ہمارا کور ایشو ہے. اسی پر ہم بات کریں اسلامی تعلیمات اور شفاف ہمارے دین نے ہمیں کیا شفاف طریقے اور راستے بتائے ہیں انصاف کے حق کے حوالے سے. پیرالل اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن جاری رہے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیمان سے میرے دو سوالات ہیں. پہلا سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہے جی, اور زکوٰۃ کے بارے میں جو یہ سوال ہے کہ ایسے رشتہ دار جو احکام الہیہ پر عمل نہیں کرتے اچھا, اور جو نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے اور پردہ وغیرہ نہیں کرتے, ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہوگا یا ایسے دینی مرد یا خاتون جو رشتہ دار تو نہیں ہیں مگر وہ احکام الہیہ پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں, ان دونوں میں سے افضل کیا ہے زکوٰۃ دینا, کن کو دینی چاہیے؟ دوسرا اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کا رمضان میں انتقال ہوا, اس کے گھر والوں کے پاس ان کے رشتہ دار آتے ہیں عید کے دن خاص طور پر تعزیت کے لیے, تو وہ گھر والے بھی عید نہیں مناتے جن کے فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ایسا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل معلوم کر لیتے ہیں. مفتی اعظم پاکستان قبلہ, ایک سوال تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں اقربا, مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ ہے, آپ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تلاش کیا جائے, تو جو ایک رشتہ دار وہ ہیں کہ جو احکام شریعہ کے پابند ہیں, ایک رشتہ دار وہ ہیں جو صوم و صلات کی پابندی نہیں کرتے, ان کے ہاں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے ان کے ہاں, اور مطلب دنیاوی امور میں زیادہ دلچسپی ہے, تو ان میں سے بہتر کون سا ہوگا, کسے دی جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ نیڈی جو بہت زیادہ ضرورت مند ہو تو اس کو ترجیح دیں, ایک درجے میں کے ہوں تو دیندار کو ترجیح دیں.
اچھا دونوں کا اگر ایک درجہ ہے تو دیندار کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے لیکن بالفرض ایک آدمی عمل میں کوتاہی کرتا ہے جی لیکن وہ قوت لا یموت کا محتاج ہے جی تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ہی لیول کے ہیں یا 19-20 کا یا 18-20 کا فرق ہے تو پھر دیندار کو ترجیح دی جانی چاہیے، بالکل ٹھیک، اور اس میں اس لحاظ سے توازن جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، البتہ مقروض کو دینا ہے تو ایک مقروض وہ ہے جس نے ذاتی ضروریات کے لیے لیا ہے، ایک مقروض وہ ہے جو نشہ کرتا ہے، جو عیاشی کرتا ہے، صحیح، تو پھر جس نے ذاتی ضروریات کے لیے جائز ضروریات کے لیے لیا ہے اس کو ترجیح دی جائے، کیونکہ اس کو اگر آپ دیں گے تو پھر پیسہ آنے کے بعد پھر عیاشی کرے گا تا وقت کہ وہ معصیت سے توبہ کرنے پر تیار ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی کی۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، دوسرا سوال میری بہن نے جو پوچھا تھا اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں کسی کا ماہ رمضان میں انتقال ہو جائے، رمضان سے پہلے انتقال ہوا ہے، میرے خیال میں رمضان میں انہوں نے کہا لیکن وہ بتا رہے ہیں پہلے، جی رمضان سے پہلے یا رمضان میں بھی انتقال ہو جائے تو یاد رکھیں کہ سوگ جو ہے وہ 3 روز کا ہے، 3 روز سے زائد نہیں، فقط بیوہ کے لیے، فقط بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیوہ اگر عدت میں ہے تو وہ خوشی نہیں منائے گی، باقی گھر والے جو ہیں وہ عید منائیں، خوشی کیونکہ منا وہ سکتے ظاہر ہیں، ہے ایک اس میں جائز، کوئی شریک کا بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 4 کویسچن ہیں۔ جی پہلا کویسچن یہ کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کال کی تھی، مفتی صاحب سے جی اس کا میں نے لیا تھا، میں پارلر میں کام کرتی ہوں تو ایک ہی روم میں کمرے میں تصویریں لگی ہوئی ہیں برائڈ کی، اچھا میں باہر بھی نہیں نکل سکتی، الحمدللہ پنجانہ نماز کی پابندی کرتی ہوں، تو کیا شریعت ہے نماز؟ مطلب آپ نے فرمایا پارلر میں تصویریں لگی ہوئی وہاں نماز پڑھنے کے لیے، مطلب ایمبرائڈری بھی ہے، تصویریں بھی اور ہیں۔ دوسرا سوال کویسچن میرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو سجدے ہوتے ہیں یہ اگر یہ کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو اس کی بھی شریعت بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا کویسچن یہ ہے کہ باڈی سپرے لگاتی ہوں میں تو یہ کس کے حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ باڈی اسپرے اور چوتھا کویسچن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نئے کپڑے پہنو تو ان کا حساب نہیں ہوتا، تو اس کا بھی چیز بتا دیں۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن۔ یہ آخری سوال کیا کیا تھا انہوں نے؟ آخری سوال رمضان میں نئے کپڑے پہنے تو اس کا حساب نہیں ہوتا، مفتی صاحب اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں میرے ذہن میں تو کوئی ایسی حدیث شریف نہیں ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہو، مفتی صاحب موجود ہیں، ان کی درجے میں دونوں حضرات موجود ہیں، صحیح بتا رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک، شاید کوئی ایسی حدیث ہو، لیکن میں نے نہیں سنی آج تک جسے مفتی صاحب نے تصدیق فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں پارلر میں کام کرتی ہوں اور پارلر میں تصویریں بھی ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ ایمبرائڈریڈ پکچرز بھی ہیں اور دوسرے جانداروں کی تصاویر بھی ہیں، اور میں چونکہ 100 صلات کی پابند ہوں، نماز پڑھتی ہوں، تو مجھ پہ کیا حکم شرع لگتا ہے؟ میں ان تصویروں کے درمیان نماز پڑھوں؟ تصویروں کے درمیان تو نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے، اور خاص طور پر جس جانب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اس طرف تو سامنے تصویریں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ تصویریں ہوتی بھی بے حجاب اور بیہودہ قسم کی ہیں صحیح ہے، تو پھر وہاں پر کوئی جگہ الگ مختص کرنی چاہیے نماز کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال یہ کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں کسی بزرگ کی تصویر، یعنی کہ اپنے شیخ کی تصویر، اپنے پیر صاحب کی تصویر اگر لگائی ہوئی ہے گھر میں ایسے ہی تبرکن کوئی اچھی سی تصویر، تو اس کے لیے حکم شرع کیا لگتا ہے نماز کے والے سے؟ دیکھیں تصویر کا حکم شرعی تو ایک ہے، جی کیا ہے؟ بزرگ کے لیے اور غیر بزرگ کے لیے الگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز ناجائز ہے تو سب کے لیے ناجائز ہے۔ بالکل ٹھیک، اس کے سامنے نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اگر دائیں بائیں ہو، پیچھے ہو، نہیں، اگر وہ لٹکاتا ہے تو ہم سے اس کا سرٹیفکیٹ نہ لے۔ اچھا جیسے لوگ صبح اٹھ کے شیو کرتے ہیں تو ہم سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتے کہ آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جی وہ بزرگ کی تصویر میں تو یہ زیادہ وجہ پائی جاتی ہے جس سے منع کیا گیا ہے، ہاں اور حضور علیہ السلام نے جب مکہ شریف فتح فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر خود اپنے ہاتھ سے مٹائی تھیں۔ جی تو جی کتنے بڑے بزرگ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی کہ یہ ریت بھی عقیدت غلط، کی عقیدت جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے صحیح تو پھر وہی سجدے تک تو پہنچاتی ہے۔ جناب، یعنی یہ ریت جو زمانے میں ڈل گئی یہ غلط ہے اور یہ خرابی ہے، اسے دور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تیسرا سوال مفتی سہیل رضا امجدی جی صاحب۔ ایک سوال یہ ہوا تھا کہ قرآن کے سجدہ تلاوت اگر رہ جائیں تو کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ واجب ہے؟ دیکھیں جہاں پر قرآن کا سجدہ آیت یعنی آیت سجدہ آ جائے تو
تو وہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ اس وقت کریں چاہے بعد میں کریں۔ اور بعض اوقات رمضان میں ایک مرتبہ جو قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مکمل جو قرآن شریف ختم کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ 14 سجدے کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات بچے سبق پڑھتے ہیں، بار بار ایک ہی سبق پڑھتے ہیں اور آیت سجدہ آتی ہے، تو ایک ہی مجلس میں اگر ایک ہی سبق پڑھ رہے ہیں تو وہ آخر میں بھی ایک مرتبہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر نہ کیا تو کوئی وعید تو نہیں، واجب ہے، واجب ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تلاوت کے حوالے سے جی، جو لوگ عاملوں کی مار سے بچنا چاہتے ہوں جی، اور بدعمل عاملوں کی اور خود عمل کرنا چاہتے ہوں، جی، تو ہمارے بعض فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ 14 کی 14 جو آیات سجدہ ہیں، جی، ایک ایک پڑھ کے اور سجدہ تلاوت کرتا جائے، یا 14 آیات پڑھنے کے بعد 14 سجدے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی جائز مراد اور حاجت کو پورا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور کیا تھا، میری بہن نے کہا میں باڈی اسپرے یوز کرتی ہوں تو مجھے حلق میں محسوس ہوتا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کوئسچن تھا کہ باڈی اسپرے تو عموماً ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن وہ حلق میں کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ منہ بند کر کے اسپرے کیا کریں تو حلق میں نہیں جائے گا، باقی خوشبو تو ظاہر ہے کہ ناک کے راستے محسوس ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو خوشبو کا ناک کے راستے محسوس ہونا اپنی جگہ درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میری بہن یہ سن لیں، مفتی صاحب نصیحت فرما رہے ہیں، آپ منہ بند کر کے باڈی اسپرے کیا کریں کیونکہ اسی سے ہی حلق میں جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی۔ اچھا ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم سلمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے سوال ہے لیکن موضوع سے ہٹ کے ہے۔ میرا بھائی نا 2 ماہ پہلے فوت ہو چکا ہے، وہ خواب میں آتا ہے تو پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے تو پھر میں آپ کو لوٹا بھی دوں گا۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سجدے میں کیا کرام پاک کا جب سجدہ ادا کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ جو بھائی میرا پیسے مانگتا ہے نا، اس کی تعبیر لازمی بتائیں، بہت زیادہ ہم بہن بھائی پریشان ہیں، مہربانی۔ بالکل ٹھیک، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اور آج بھی ماشاءاللہ خواب آ گیا۔ مفتی صاحب میں بھی ایک آدھ خواب پوچھ ہی لوں آج آپ سے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں پوچھ ہی لوں۔ اچھا یہ بہن نے پوچھا ہے کہ وہ میرے بھائی نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کہہ رہا ہے، میں لوٹا دوں۔ اس کا میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں جواب دوں کہ اس کی تعبیر یہ بن رہی ہے کہ ان کے بھائی کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے اور یہ کثرت سے اپنے بھائی کو ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کا میری بہن یہ جواب آپ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت شدت سے اس کو پوچھا کہ آپ کے بھائی کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے اور آپ کثرت سے ایصال ثواب کریں۔ ایک مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں آپ جو ہے پانی کے جو ہینڈ پمپ لگتے ہیں اگر وہ اپنے بھائی کے نام پہ بنوا دیں تو وہ دور جدید کا کنواں ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے۔ آپ کی بات کٹ رہی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا، میں کون سا عمل کروں کہ ثواب ان کو پہنچے؟ تو فرمایا کہ پانی کا کنواں کھدوا لو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب تمہاری ماں کو پہنچتا رہے گا۔ بالکل وہی، اور یہ دور جدید کا کنواں ہی ہے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے۔ کنویں کا خرچ بتا دینا تاکہ اگلوں کو سمجھ میں آئے۔ جی ایک ہینڈ پمپ کا، ہاں جی ایک ہینڈ پمپ مجھے ابھی رائٹ ناؤ کیونکہ اس میں امٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں ٹیلی تھون میں کوئی 2-4 مہینے پہلے بیٹھا تھا لاسٹ ٹائم جو میں نے اپیل کی تھی، تو غالباً 30,000 روپے کا ایک ہینڈ پمپ لگ رہا ہے جس میں کرسٹل کلیئر واٹر الحمدللہ انٹیریئر سندھ کے مضافاتی سندھ کے ان علاقوں میں کہ جہاں لوگوں کو پانی میسر ہی نہیں اور گرمی جہاں 50 ڈگری کو کراس کر جاتی ہے، آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ لوگ وہاں زندہ کیسے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس وہاں پینے کو پانی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے میں ان کو صاف ستھرا اور کرسٹل کلیئر واٹر مہیا کرنا جو ان کے ہاتھ کی دوری پر ہو، اور ہینڈ پمپ وہ اپنے جتنا چاہیں نکال لیں، اسراف سے بھی وہاں لوگ بچتے ہیں۔ میں نے خود جا کر وہاں معائنہ کیا، خود جا کر دیکھا اور وہاں سے کھڑے ہو کر بھی آپ سے اپیل کی تھی، اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ بہترین نیکی ہے ایسے علاقوں میں جہاں دھوپ اور گرمی کی شدت ہوتی ہے، ایک ہینڈ پمپ 30,000 روپے کی قیمت کا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کی معاونت کے ساتھ وہ لگائے جا رہے ہیں، آپ ضرور وہ لگائیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا سوال یہ کہ کیا بچے کا نام مرسلین رکھ سکتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں؟ مرسلین ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، مفتی ابو بکر صدیق، مرسلین ویسے تو مرسل کی جمع ہے اور مرسل کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ یہ لفظ اللہ کے رسولوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے عرف میں مرسلین کا وہ معنی متعارف نہیں ہے،
جو انبیاء کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت کم شاذ و نادر علماء اپنے گفتگو میں لفظ مرسل یا مرسلین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے عرف میں نام رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک یہ پوچھا جائے کہ بہتر ہے یا نہیں ہے تو میں کہوں بہتر نہیں ہے. کچھ اور نام رکھا جائے تاکہ اس سے مشابہت نہ پایا جائے جو انبیاء کے نبیوں کے سے مشابہت آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک سوال تھا مفتی اعظم سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو باقی آپ کے پاس رائٹ ڈاؤن. جی ایک سوال یہ کیا کہ رمضان میں نئے کپڑے پہنے جائیں تو اس پر کوئی اجر ایکسٹرا ملتا ہے؟ جی رمضان میں نئے کپڑے ایک تو پہنے جائیں تو ان کا کوئی ایکسٹرا اجر ملتا ہے، یا پھر رمضان میں یہ بھی ایک لوگوں میں خام خیالی ہے کہ رمضان میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوتا. کیا فرمائیں گے؟ یہ تو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت یا فقہی مسئلہ نہیں ہے. البتہ رمضان میں زیادہ اجر چاہیے تو نئے کپڑے خرید کے فقراء کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو دے دیں تو بہت اجر ملے گا. لیکن حدیث پاک میں البتہ اس طرف اشارہ ہے کہ یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ رمضان مبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. لہذا اگر اپنی خوراک کو اس حوالے سے بہتر بنائیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اور ہم اس بشارت کا مصداق بننا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا بیٹا آج کا میرا 10 بچے حق نہیں دیتے. اچھا ووٹ بھی نہیں دیتے، میرے بچے کا ویزا بھی نہیں دیتے. کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ حق نہیں دیتے. اچھا صحیح ٹھیک ہے. آپ کے بالکل ٹھیک ہے، اس کو سوال کو شامل کریں گے. اور ناظرین اکرام جس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نئے کپڑے لے کر لوگوں میں تقسیم کیا جائیں، میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں کہ پرسنل مانیٹرنگ کے ساتھ ہم جو ہے کچھ لوگوں کو جا کے خود مانیٹر کرتے ہیں، خود گھروں میں جا کر ان کی جو ہے رمضان المبارک میں جتنی ہماری بساط ہے ہم اتنا جا کے کرتے ہیں. آپ کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج خود آپ مانیٹرنگ کریں اپنے گرد و نواح میں، اقربا میں، آپ اطراف و اکناف میں دیکھیں. بہت سارے لوگ ہوں گے جہاں بھوک ہوگی، بہت سارے لوگ ہوں گے جہاں افلاس ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے جہاں اس عید پر ان کے پاس نیا لباس نہیں ہوگا. تو ان کو خود جا کر ان کے گھروں میں پہنچ کر جب آپ دیں گے تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا یقیناً وہ کسی اور کو دینے میں وہ اجر نہیں ملتا. اس میں آپ کی مشقت بھی ہے، آپ کا ذاتی انٹرسٹ بھی ہے، اور آپ کا جا کر لوگوں کو ان کے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھی ہے. ایک بریک کے بعد میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں بزم علم و آگہی میں مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ. جی ناظرین آئیے تشریف لائیے، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علم و آگہی میں مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. ناظرین کرام، انصاف کا حق، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ مفتیان کرام، اور اس کی درمیان میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہم دے رہے ہیں. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی خلش ہے تو انشاءاللہ اس کو شرعی اصولوں پر اس کا جواب آپ کو اگر درکار ہے تو انشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہیں. مفتی صاحب قبلہ ایک سوال پوچھا تھا بہن نے کہ سجدہ تلاوت جو کیا جاتا ہے اس میں عام سجدے والی تسبیح پڑھی جائے سبحان ربی الاعلیٰ یا کچھ اور؟ بالکل عام سجدے والی تسبیح ہی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کی نیت الفاظ میں کوئی نہیں ہے اور اس میں پھر سلام پھیرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا افضل ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لیں تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، تسبیح پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، بس فارغ سجدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ، جان بوجھ کر کسی کی رقم کو جان بوجھ کر روک لینا، طویل عرصے کے لیے روک لینا اور پھر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اس کو ادا کر دینا، کیا یہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مطل الغنی یہ ظلم، کہ غنی کا کسی کے حق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال، محنت کش کی قدر نہ کرنا اور خوشامدی کو اہمیت دینا، کیا یہ ظلم ہوگا یا ناانصافی؟ اگر دونوں کسی خدمت پر مامور ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اپنی خدمت یا ڈیوٹی بہتر طور پر انجام دیتا ہے وہ زیادہ تعریف کا، توصیف کا، اجر کا مستحق ہے، نہ کہ وہ جو تنخواہ تو کام کی لے اور اس کی بجائے خوشامد کرتا رہے تو اس کو ترجیح دینا یہ ناانصافی ہے. ٹھیک ہے. ہو یہ رہا
آج کل تو ہوتا یہی ہے، جو جتنا بڑا خوشامد ہو وہ اتنا ہی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ سے بھی میں سوال کروں اسی ریلیونٹ ٹو دس پوائنٹ کہ اپنا مطلب خود اتھارٹی ہوتے ہوئے اپنے منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماتحت ورکرز میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو ترجیح دینا، اور جبکہ دوسرے ورکرز بھی خدمت میں پیش ہیں، اتنی ہی کرتے ہیں جتنی وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں پسندیدہ لوگوں کو ترجیح دینا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جانبداری ہے، ٹھیک ہے، اور جانبداری کی اسلام اجازت نہیں دیتا، انصاف کا حکم دیتا ہے اسلام. اچھا خوشامد پسندی کی اجازت دیتا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں تو خوشامد پسند ہوتا ہے. دیکھو خوشامد پسندی ایک تو کرنا اور ایک کروانا، جی یہ دونوں کے دونوں جہنم میں لے جانے والے کام. یہ دل کی ان بیماریوں میں سے ہے جن سے نجات پانا نہایت ضروری ہے جناب. اور آج ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ذمہ دار ہوں یا مذہبی تنظیموں کے عہدیدار ہوں یا پیران حضرات ہوں، جو زیادہ آ کر ان کی تعریفیں کرے اور زیادہ معاملات کرے تو اسی کو اپنے دربار میں زیادہ رسائی حاصل ہوتی ہے. جی جتنا چاہے جھوٹ بولے، لیکن خوشامدی کو جو ہے نا آج کل تو وہ خوشامدی ایسا چمچہ جو ہر دیگ میں چل رہا ہے. بالکل صحیح فرمایا. مارکیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. مفتی صاحب اپنی بیٹی کسی کے گھر بہو بن کر جائے تو اس سے دنیا جہان کے تقاضے اضافی ڈیمانڈز کرنا، اور دوسرے کی بیٹی اپنے گھر بہو بن کر آئے تو اس کے ساتھ جو ہے انتہائی دقیانوس رویہ، تو یہ کیا ناانصافی نہیں ہے؟ یہ اسلام وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا بڑا غیرت سے عاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری تنخواہ لا کر اپنی بیوی کو یعنی میری بہو کو دیتا ہے. جی. اور کہا کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، اللہ اکبر، بڑا غیرت مند ہے. کیوں؟ ساری تنخواہ لا کر میری بیٹی کو دیتا ہے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. جی، جس طرح بیٹی کو بیٹی سمجھتی ہیں اس طرح بہو کو بھی بیٹی سمجھیں تاکہ وہ آپ کو بھی اپنی ماں سمجھے. کیا بات ہے. اور ڈبل اسٹینڈرڈ کی تو اسلام بالکل مذمت کرتا ہے، اور یہ دوہرا معیار بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب سے ایک سوال میں مفتی صاحب قبلہ آپ سے پوچھوں، کسی کی ضرورت مند اگر میرے پاس آ جائے اور اس کی میں ضرورت سے انتہائی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگی ترین چیز سستے داموں میں خرید لوں، تو کیا اسلام اس کی رعایت اور اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اپنے فائدے کے لیے بالکل نہیں دیتا. ہاں، تو اس پہ کیا شق لگے گی، حکم کیا لگے گا شرعی؟ اس کا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اور ایک طرح سے یہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اس کو استحصال کہتے ہیں، اور استحصال کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب قبلہ، انصاف کے معاملے میں امیر اور غریب، کمزور یا طاقتور کی تفریق کرنا، کیا اسلام یہاں کوئی رعایت دیتا ہے؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے. تو جو حق کے آگے جھکتے ہیں وہ حقدار کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو طاقت کے آگے جھکتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں پھر وہ طاقت کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمارا رب تبارک و تعالی جو حق ہے اور خالق ہے تو اس کو فراموش کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی ابو بکر صدیق صاحب، میں آپ سے حضور قبلہ ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جان بوجھ کر کسی کی، یہ سوال تو ہو چکا ہے. دوسرا سوال مفتی صاحب قبلہ، ایک سوال یہ ہمارے پاس ہے کہ دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے سارا وقت سارا پیسہ ضائع کر دینا، لیکن جہاں بات ہے دینی تعلیم کی تو اس کے لیے پیسہ تو چلیں چھوڑیں ہے ہی نہیں نا. آج کل دینی تعلیم کے لیے وقت بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. او لیولز کے لیے بیٹا رات بھر جاگ کے پڑھنا، صبح تمہارا پیپر ہے. جی کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں اس میں جو میرا جو اپنا نظریہ اس حوالے سے، یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے. اچھا. کیونکہ آج کل ہم نے اپنا رزق موجودہ تعلیم کے ساتھ باندھا ہوا، اور ہم میں سے ہر شخص کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جس کی جتنی اچھی ڈگری ہوگی اس کو اتنی اچھی روزی ملے گی. جی، اور روزی یہیں رہ جائے گی. ہاں، ساری اور ہم نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا. ہم دنیا سے اصل میں اس لیے وہ گئے نا، وہ روزی کمانے کے لیے ہم تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں آج کل، اور کفار کی سازش بھی یہی ہے. صحیح بات کہ انہوں نے ہمیں اسی طریقوں میں لگا دیا. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا سیدنا امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد کے تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، یعنی کتنے سو سال تک مسلمانوں میں سائنسدان بھی پیدا ہوتے رہے. ان میں بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے کیمسٹ، بڑے بڑے ریاضی دان، سب کچھ پیدا ہوتے رہے.
لیکن کسی نے بھی کسی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا تھا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ صرف قرآن حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج یونیورسٹیز میں جو لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے, جن سیلیبریٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان سے اخذ کیا جاتا ہے, وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ ہمارے ہی لوگ ہیں, اور ان میں کوئی بھی کسی یونیورسٹی سے وابستہ نہیں رہا ہے. تو اب عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ جناب یہ ڈگری ہوگی تو روٹی ملے گی, جی, ورنہ روٹی نہیں ملے گی. بالکل صحیح بات. اس لیے عقیدے کو درست کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کیا یہ اس عقیدے سے بھی انحراف نہیں ہے؟ واللہ خیر الرازقین. بلا شبہ, تبھی تو میں کہنا عقیدے کی خرابی ہے. یعنی رزاق صاحب ایک فارسی شاعر نے کہا ہے, اگر روزی بدانش بر فزودے زناداں تنگ تر روزی نبودے. اگر روزی کا تعلق عقل و دانش یا ڈگریوں سے ہوتا تو نادان سے زیادہ تنگ روزی کسی کی نہ ہوتی. سبحان اللہ. بناداں را چنا روزی رساند کہ دانا اندراں حیران بماند. وہ رزاق عالم نادانوں کو کبھی اتنی ایسی کشادہ روزی دیتا ہے کہ دانا محو حیرت رہ جاتے ہیں. لہذا یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ عقیدے کا درجہ ان چیزوں کو نہیں دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر عقیدہ ہونا چاہیے. بالکل. اور آپ نے صحیح فرمایا, آج کے دور میں اور پچھلے ادوار میں یہ دلیل ہے یہ بات کہ دانا محو حیرت ہوتا ہے اور نادان کو خدا وہ عزت دیتا ہے, وہ ترقی دیتا ہے کہ بس. حدیث پاک میں آیا ہے کہ بھائی پرندے سے توکل سیکھو کہ صبح خالی پیٹ جاتا ہے اور پھر پیٹ بھر کر آ جاتا ہے, کل کے لیے کوئی اسٹاک نہیں کرتا. اس کا ایمان ہے کہ جس رازق نے آج روزی دی ہے کل بھی دے گا, تو کم از کم اسی سے توکل سیکھ لو. کیا بات ہے. یہ میرے آج کی یوتھ سنیں, آج کے ینگسٹر سنیں کہ ڈگری جو ہے وہ ٹھیک ہے, وقت کی ضرورت ہے, لیکن اس پہ توکل نہ کریں. ینگسٹر کا مسئلہ نہیں ہے جی, یہ ینگسٹر کے ماں باپ کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. بچوں کو تو جس لائن پہ لگاؤ ادھر لگ جائیں گے. بالکل صحیح. یہ ماں باپ کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ پڑھے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, لیکن اس لیے نہیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس سے روزی ملے گی, جتنی اچھی ڈگری ہوگی اتنی اچھا جو نا جاب ملے گی, ایسا نہ ہو. وہ سب دین اس لیے تو نہیں سیکھ رہے, اس میں کچھ نہیں ملتا. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ دین میں سیکھنے کو ملے کیا؟ ملے گا میرے بھائی, اس فانی دنیا کے بعد ایک وہ. بلکہ مفتی صاحب دنیا والوں نے کئی ان پڑھوں کے آگے پڑھے لکھے لوگوں کو ہاتھ باندھتے کھڑے دیکھا ہے. بے شک صحیح بات ہے. اور آج بھی یہ معاملہ رائج ہے. آج بڑی بڑی ڈگریز جو ہیں وہ ڈگریز اپنی ہاتھ میں جو ہے اپنی بغل میں دبائے, آپ جو ہے وہ جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا پیغام یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم حصول علم کی نفی کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم حصول علم کی ترغیب دیتے ہیں, ترویج کرتے ہیں, لیکن کسی خاص ڈگری کو خاص طور پر رزاقی کا درجہ دینا یہ ظلم ہوگا, یہ ناانصافی ہوگی. اور یہی میں جو ہے وہ کہہ رہا تھا. مفتی صاحب قبلہ مجھے بتائیے گا, انصاف کے منصب پر کوئی فائز ہے اور وہاں انصاف کے معاملے میں تعلقات, دوستی, رشتہ داری کو دیکھنا, ترجیح دینا, کیا یہ ناانصافی ہوگی, ظلم ہوگا, یا کیا اس پہ حکم شرع لگے گا؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کے منافی یعنی ظلم کرنے پر ابھارے نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس فیصلہ آیا ہے اور تو ان میں سے ایک آپ با اختیار ہیں, ان میں سے ایک آپ کا دشمن ہے یا آپ کی دشمن قوم میں سے ہے, تو یہ بات نہ دیکھیں اور عدل و انصاف سے کام نہیں کہ اس کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کے منافی کام کرنے پر مجبور نہ کرے. اسی طریقے سے فریقین میں سے ایک آپ کا دوست ہے تو اس کی دوستی آپ کو ظلم کرنے پر مجبور نہ کرے, بلکہ جو حق پر ہے اس پر فیصلہ کرے, جو ناحق ہے اس کے خلاف فیصلہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب قبلہ, آج کے انصاف کے حق کے موضوع سے متصل آپ کا پیغام ملت اسلامیہ کو کیا ملے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ہم ناانصافی کی مذمت تو کرتے ہیں, ظلم کی مذمت بھی کرتے ہیں من حیث القوم, لیکن جب اسی قوم کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے فیصلہ دینے کا اختیار دیا جاتا ہے تو وہاں ان کی ترجیحات اور معیارات بدل جاتے ہیں, جس کے نتائج ہم بھگتتے رہتے ہیں. اگر ہر فرد عدل کو اور انصاف کو اور حق بحق دار رسید کو اپنا شعار بنا لے تو پھر ہمارے معاشرے میں نظام اقتدار و حکومت میں انشاءاللہ بلکہ یقیناً بہتری آئے گی.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک اور میں آپ سے سوال بھی اور اس کو پیغام کی صورت بھی سننا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی انفرادی طور پہ اپنے حق کے لیے اسے انصاف کا حق حاصل ہے لیکن اسے انصاف نہیں مل رہا. وہ انصاف طلب ہے لیکن کہیں انصاف نہیں مل رہا. وہ معاشرے میں بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا اس کو سامنا ہو رہا ہے. وہ کیا کرے حضرت؟ صبر کے علاوہ بھی کوئی؟ ایک تو حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا مفتی صاحب نے کہ اتق دعوت المظلوم فإنہ لا حجاب بینہا وبین اللہ. ہمارے بعض محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں مظلوم مومن یا مظلوم مسلم نہیں کہا گیا. جو بھی مظلوم ہے اس کی پکار سے ڈرو اور مظلوم کے پاس آخری ہتھیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کو پکارنا ہے. واہ واہ واہ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ظلم کر لے اور اللہ کی گرفت سے بچ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. کبھی نہ کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے. اللہ ڈیل ضرور دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ظالم کو. اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ بے شک غالب ہے، طاقت والا ہے. ناظرین کرام، مفتی اعظم پاکستان کا میں سارے ناظرین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج بھی آپ تشریف لائے اور ایک وقفے کی جانب بڑھ رہا ہوں. وقفے کے بعد مدحت مصطفیٰ کا بھی سیگمنٹ ہوگا. حافظ ذیشان میمن معروف و ممتاز ثنا خان سکھر سے تشریف لائے. ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے، ان سے نعت رسول مقبول بھی سنیں گے اور انشاءاللہ علماء کرام سے بھی کچھ مزید تبصرہ انصاف کے حق کے حوالے سے. دعا کا سیگمنٹ بھی قریب ہو رہا ہے. بس اس بریک کے بعد میری اور آپ کی پھر ملاقات ہوتی ہے حافظ ذیشان میمن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. آپ ہماری ٹرانسمیشن سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ملک کے جید اکابر اور مستند علماء کرام ہمارا پینل ہے. نعمت افطار میں جس قدر آپ کی محبتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں ان پہ بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بڑی محبت سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور رمضان کی یا رمضان ٹرانسمیشن کی جو اصل ہے وہ ARY QTV ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ دنیا اس طرف لوٹ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی صحیح اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ARY QTV پر یہ صرف ٹرانسمیشن نہیں ہوتی، یہ براہ راست آن لائن اکیڈمی ہے جو آپ کو علم سکھاتی ہے، دین سکھاتی ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ادائے عقیدت کی بزم سجتی ہے اور الحمدللہ تلاوت کلام مجید، قرآن مجید، فرقان حمید سنائی دیتی ہے. یہ ہے ہمارا رمضان ARY QTV. ماشاءاللہ حافظ ذیشان میمن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جوائن کر لیا، سکھر سے تشریف لائے. صاحب کا برس بھی ہمارے ساتھ تھے اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہم کلام سنیں. اس سے قبل مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے میں انصاف کے حق پر مفتی صاحب آج بات ہوئی ہے اور معاشرے میں ہر آدمی ایک کمپلین کرتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ یار آج انصاف کا حق تو سب کو ہے لیکن لے صرف وہ سکتا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے. یعنی انصاف خریدا جاتا ہے، ملتا نہیں ہے. کیا فرمائیے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ انصاف خرید سکتے ہیں لیکن روز قیامت نہ وکیل آپ کا ہو سکتا ہے، نہ گواہ خریدے جا سکتے ہیں. اور جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ جج کو ہی خرید لو، تو آپ روز قیامت جج کو بھی نہیں خرید سکتے. کوئی سفارش نہیں بن خود کچھ نہیں کر پائے گا بلکہ آپ کا ایک ایک عضو آپ کے خلاف گواہی دے گا اور اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس دنیا میں جیتے جی عدل و انصاف کو قائم کریں، توبہ کرتے ہوئے عدل و انصاف کی طرف آئیں. میں آخر میں ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بڑھیا نے ایک پیغام بھیجا کہ آپ کا ایک سپاہی کارندہ آ کر میری جوان بیٹی کو گھر میں گھس کر تنگ کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب آئے تو مجھے بتانا. جب آیا تو آپ کو بتایا گیا. آپ وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے ساتھ ہی فرمائے کہ چراغوں کو گل کر دیا جائے. گل کر دیا گیا اور آپ نے اس شخص کو مارا. مارنے کے بعد جب چراغوں کو روشن کیا گیا تو آپ بے انتہا پیاسے محسوس ہوئے، پانی پلایا گیا. تو پھر آپ نے بعد میں بتایا کہ جس دن سے اے مائی تو نے شکایت کی تھی اس دن سے آج تک میں نے پانی نہیں پیا تھا، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا. اور پھر کہا کہ جی آپ نے چراغ گل کیوں کروائے؟ کہا اس لیے تاکہ میرا بیٹا بھی ہو تو اسے بھی مارنے سے دریغ نہ کرو. تو یہ ہے انصاف. یعنی انصاف طلب ہے، آج انصاف پسند نہیں ہے. یاد رکھنا کہ کفر سے معاشرہ چل سکتا ہے لیکن ظلم سے معاشرہ نہیں چل سکتا. تھینک یو سو مچ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا.
مفتی اعظم کے بعد اب آپ بھی ہم سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اسی طرح تشریف لاتے رہیے. یہ کوئی غلط جملہ نہ لے لے جی کہ کفر سے معاشرہ چل سکتا ہے. نہیں, کفر بھی بہت بری چیز ہے, جی لیکن وہاں بھی عدل و انصاف ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جہاں ظلم ہو تو وہاں معاملہ نہیں چل سکتا. بالکل. مفتی صاحب کی بات جو ہے ایز کمپیئر ٹو ظلم, مفتی صاحب نے فرمایا کہ ظلم سے معاشرہ نہیں چل سکتا. حافظ ذیشان میمن ہمیں نعت سنائیں گے. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. واللہ جو مل خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. اور بزم علم و آگہی جو ہے تقریباً اس کا وقت ختم ہوا ہے. مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ ہے اور اسی سیگمنٹ میں انشاءاللہ فقیہ العصر سے ان کا پیغام بھی لیں گے انصاف کے حق کے حوالے سے. مزیدار حلیم بنانے والے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. میرے رائٹ لیفٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فریم میں, ان کو دکھائیے جی مزیدار حلیم والوں کو. اور مزیدار حلیم والوں نے ہمارے ARY QTV کی جو ہے افطاری کا اہتمام کیا ہے, ہمارے مہمانوں کی افطاری کا اہتمام کیا ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ جب ملک سے باہر بھی ہیں تو پاکستان میں جب اپنے کھانوں کو, اپنا جو ٹیسٹ ہے اس کو اگر مس کر رہے ہیں تو اب آپ زیادہ دیر آپ کو نہیں لگے گی ان کھانوں کے پہنچنے میں. اب ٹن پیک کے ذریعے انٹرنیشنل کوالٹی سٹینڈرڈ کو انہوں نے مینٹین کیا ہے. آپ چاہیں تو وہاں ڈیلیوری آن لائن منگوا بھی سکتے ہیں مزیدار حلیم کی, اور چاہیں تو مکہ مدینے کے جو ظاہر ہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو وہاں پر انشاءاللہ پاکستانی کھانوں سے محظوظ ہوتے رہیں گے. مزیدار والوں سے ہماری بھی درخواست ہے کہ جس طرح ہمیں محظوظ کریں رمضان کے علاوہ بھی ہمیں محظوظ کریں, رمضان کے علاوہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے کھانے جو ہے وہ فری کر دیں. میں تو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب قبلہ فقیہ العصر موجود ہیں ہمارے ساتھ. مفتی صاحب ایک مختصر سا پیغام ہو انصاف کے حق کے حوالے سے, یہ جو حق انصاف ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. دیکھیں, انصاف اور حق یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے, اور اس کی ابتدا انسان کی اپنی ذات سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب انسان اپنے ذاتی معاملے میں, اپنے خود کے معاملے میں حق اور انصاف سے کام لینا شروع کر دے تو تب وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں منصف بننا,
آپ چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا تو پہلے خود تو پہلے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان علیک لنفسک حق، تجھ پہ تیرے نفس کا بھی حق ہے۔ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ ذیشان میمن ہمیں دوسری نعت سنا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے، بسم اللہ۔ تم پر میرا امیر منائی جان سے قربان یا رسول، تم پر میرا کہ جان سے قربان یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤ اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، اس شوق میں کہ آپ کی دامن سے جا ملے، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، میں چاک کر رہا ہوں غریبان یا رسول، مشکل کشا ہے آپ امیر، آپ کا غلام، مشکل کشا ہے آپ امیر، آپ کا غلام، اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول، اب اس کی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا یہ، اس کے بعد ایک اور لاسٹ سیگمنٹ ہے، افطار سے قبل جو افطار کی گھڑیاں ہیں ان سے پہلے کا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، اور دعا کا سیگمنٹ ہے۔ دعا کی گھڑیاں ہیں 19واں روزہ، کراچی اور اس کے باشندے پاکستان کے رہنے والے بسنے والے افطار کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے شہروں میں افطار کیا جا چکا ہے، بہت سے شہروں میں کیا جانا ہے۔ کراچی سے قریب تمام ہی شہر تقریباً پاکستان کے افطار کر لیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس 19ویں روزے میں جب عشرہ مغفرت ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہمیں سخت دعاؤں کی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ دعاؤں پر ہی انشاءاللہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب الشاذلی کی ہم رخصت ہو جائیں گے بریک پہ، لیکن براہ راست اسی کراچی اسٹوڈیو سے اذان دی جائے گی۔ پرائیڈ آف پاکستان الحاج محمد قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں اذان دیں گے، اور نہ صرف آج صرف اذان مغرب دیں گے بلکہ اذان مغرب کے مختصر سے وقفے کے بعد نماز مغرب کے انشاءاللہ ثنائے حبیب میں آج ہمیں نعتیں بھی سنائیں گے۔ آپ کی ہماری دل پسند اور فرمائشوں کی جو انشاءاللہ تعداد ہے، فہرست ہے، وہ میں نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہے، میری جیب میں موجود ہے، انشاءاللہ قاری صاحب کے سامنے یکے بعد دیگر ہم پیش کریں گے۔ اور مزیدار حلیم بنانے والوں نے RVQ TV کی تمام ٹیم کے لیے اور مہمانوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزیدار حلیم بنانے والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ مفتی صاحب قبلہ دعا فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن في آناء الليل والنهار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. آمین. اے رب کریم یہ اشرائے مغفرت ہے، ماہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. یہ متصل ہے رمضان کے آیات کے. اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور خاص طور پر حاجی عبدالرزاق صاحب کے اہلیہ مرحوم کے اہلیہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے. اے رب کریم، اے رب کریم تجھے شہدائے بدر کا واسطہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے. آمین. اور جو باروزگار ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت برکت عطا فرما دے. آمین. اے رب کریم تیرے کتنے بندے ہیں جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں. اے رب کریم، اے رب کریم تو سب پہ کرم فرما دے. آمین. اے رب کریم جو بے اولاد انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما دے. آمین. جو با اولاد ان کی اولادوں کو نیک تابع فرمان بنا دے. آمین. اور جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اے رب کریم انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے. جو اولاد کی خوشیوں کے طلبگار ہے رب کریم انہیں اولاد کی خوشی عطا فرما دے. اے رب کریم کتنے گھروں میں ہماری بہنیں بھائی بے رشتہ بیٹھے ہوئے ہیں. اے رب کریم، اے رب کریم تجھے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہمارے تمام بہنوں و بھائیوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے. اور ماں باپ کے بوجھ کو ان کے سروں سے دور فرما دے. اے رب کریم، اے رب کریم جو قرضدار ہیں، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بہت کوشش کے باوجود بیچارے قرض ادا نہیں کر پاتے، جو صبح و شام تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعا کرتے ہیں، اے رب کریم ان سب کو قرض کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما دے. آمین. اے رب کریم جن کے پیسے پھنسا لیے گئے ہیں اے رب کریم تیری بارگاہ سے ان کے پیسے ان کو واپس دلا دے. اے رب کریم کتنے ہمارے بہن بھائی دنیا بھر میں پریشان ہیں، مختلف وجوہات سے پریشان ہے. اے رب کریم تو پریشان دلوں کو سکون دینے والا ہے. اے رب کریم تو انہیں سکون عطا فرما دے. اے رب کریم تو ان پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا